بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیر کھایا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی جگہ ناپسند تھی؟ جواب: بازار۔ سوال: میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب: عمل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 تو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 4 بار۔ سوال: کون سا گوشت کھانا حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا پہلا انگریزی میں ترجمہ کب ہوا؟ جواب: 1591 میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: 11 بیویاں تھیں۔ سوال: یہ بتائیے کہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ جواب: غلاموں میں سب سے پہلے ایمان حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ لائے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: 7 دروازے ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ سوال: کس نماز کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی دونوں رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ سوال: حدیث کے مطابق وہ کون سی چیز ہے جس سے برائی کو مٹایا جا سکتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے، آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ سوال: یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور سورۃ یاسین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورۃ یاسین ہو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی دعا کو ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا کی مانند قرار دیا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اسے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ سوال: حدیث پاک کے مطابق وہ کون سے لوگ ہیں جو زیادہ جنت میں جائیں گے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی صورتیں ہیں جو انسان کو کافی ہو جاتی ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غم اور پریشانی کو خوشی میں بدلنے کے لیے کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟
جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنا صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، شکر کرنا شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ سوال: یہ بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسوؤں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ جواب: شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ سوال: حدیث پاک کے مطابق کون سی 3 چیزیں اگر کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 تکیہ، نمبر 3 دودھ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب: جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھے گا، اس کا دل جلد نماز کی طرف ہو جائے گا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بڑی بیماری سے بچنے کا کون سا طریقہ ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بیماری نہ پہنچے گی۔ سوال: یہ بتائیے کہ حدیث پاک کے مطابق قبر کا عذاب اکثر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن کس شخص کو قرار دیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے تو اس وقت کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ جواب: سورۃ الانعام۔ سوال: آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب: پانی کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ جواب: نمبر 1 اصحاب کہف کا کتا، نمبر 2 حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا، نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، نمبر 4 حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا، نمبر 5 ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براق۔ سوال: وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی کس زوجہ محترمہ کی تصویر شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر ریشم کے کپڑے پہ دکھائی۔ سوال: قرآن مجید کا وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ جواب: 30واں پارہ۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں 10ویں نمبر پر کس زوجہ کا ہے؟ جواب: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا۔ سوال: کس گناہ کے کرنے سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: قتل کرنے سے۔ سوال: کون سا شخص قیامت والے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ سوال: دین اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والے کس شکل میں اٹھیں گے؟ جواب: خنزیر کی شکل میں۔ سوال: طائف میں پتھر کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں پناہ لی تھی۔
سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حج کا لباس کون سا ہے؟ جواب: احرام ہے۔ سوال: یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ معتبر حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ جواب: صحیح بخاری شریف۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب: رات کو سونے سے پہلے روزانہ 21 دن تک سورت مزمل کی تلاوت کرنے سے جلد شادی ہوتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کی۔ سوال: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیے۔ جواب: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے۔ سوال: ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی یعنی فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ دیا تھا؟ جواب: کوہ صفا پر۔ سوال: وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب: کشتی نوح علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ سوال: کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب: شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: روزانہ صبح سورت یاسین کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے۔ سوال: رات کو سوتے ہوئے کیا لینے سے آپ کی عمر لمبی ہوتی ہے؟ جواب: خراٹے لینے سے۔ سوال: وہ 10 مبشرہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی وہ کتنے ہیں؟ جواب: 10 صحابہ کرام۔ سوال: بتائیے کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ صبر کس پیغمبر کا مشہور ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ سوال: یہ بتائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب: 2 بیٹیاں تھیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ذنون اور صاحب الحوت کس کا لقب ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا۔ سوال: کون سے صحابی شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے؟ جواب: حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور نام کیا تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کا نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھے۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کو لے کر 80,000 فرشتے اترے تھے؟ جواب: سورت الفاتحہ کو۔ سوال: جانوروں کو ظلم و زیادتی سے بچانے کا قانون کس نے بنایا تھا؟ جواب: حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیر کھایا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی جگہ ناپسند تھی؟ جواب: بازار۔ سوال: میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب: عمل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 تو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بار آیا ہے؟
جواب 4 بار۔ سوال کون سا گوشت کھانا حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے؟ جواب قربانی کا گوشت۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا پہلا انگریزی میں ترجمہ کب ہوا؟ جواب 1591 میں۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب 11 بیویاں تھیں۔ سوال یہ بتائیے کہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ جواب غلاموں میں سب سے پہلے ایمان حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ لائے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب 7 دروازے ہیں۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ سوال کس نماز کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی دونوں رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ سوال حدیث کے مطابق وہ کون سی چیز ہے جس سے برائی کو مٹایا جا سکتا ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے، آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ سوال یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور سورۃ یاسین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورۃ یاسین ہو۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی دعا کو ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا کی مانند قرار دیا ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اسے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ سوال حدیث پاک کے مطابق وہ کون سے لوگ ہیں جو زیادہ جنت میں جائیں گے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی صورتیں ہیں جو انسان کو کافی ہو جاتی ہیں؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غم اور پریشانی کو خوشی میں بدلنے کے لیے کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنا صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، شکر کرنا شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔